اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نہ خان صاحب کو لانے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے، نہ خان صاحب کو سامنے رکھ کر ٹیکنوکریٹ کے ذریعے حکومت چلانے کا تجربہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کا تجربہ بھی ناکام ہونے والا ہے۔ تبدیلی والوں کو خود تبدیلی پسند نہیں آ رہی۔ خان صاحب نے عوامی نمائندوں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت سونپ کر فیڈرل گورنمنٹ میں تو اپنی جان چھڑا لی، لیکن صوبوں کو بھی بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی صوبے کو بیوروکریٹ کے ذریعے چلانے پر ناراض ہیں۔ اراکین اسمبلی اس بات سے ناراض ہیں کہ انہیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی یا بیوروکریسی ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اب اراکین اسمبلی ناراض ہیں یا پھر خود صوبائی حکومتیں پریشر گروپ بنا کر ناراضگی کا تاثر دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی حکومت پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے؟ ان کی اپنی جماعت میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ دو روز پہلے پنجاب میں اراکین اسمبلی نے فارورڈ بلاک بنایا۔ اب خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزراء کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں۔ وزراء وزیر اعلیٰ پر اور وزیر اعلیٰ اپنے ہی وزراء پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عاطف خان سمیت کم از کم 5 وزراء اور 20 اراکین اسمبلی پارٹی کے اندر نیا گروپ بنا چکے ہیں۔ وزراء چیف منسٹر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ صوبے میں کرپشن اور کمیشن کی شرح میں اضافے کی شکایتیں ہیں اور چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں وسیم اکرم پلس اور خیبر پختونخوا میں محمود خان جن کو اب لوگ عثمان بزدار پلس کہنے لگے ہیں، دونوں صوبوں میں بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلانے پر اراکین اسمبلی یعنی پارلیمنٹیرین ناراض ہیں۔ پنجاب میں اراکین اسمبلی کے فارورڈ بلاک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جن اراکین اسمبلی نے الگ گروپ بنایا اسے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بیکنگ حاصل ہے، یعنی وہ پریشر گروپ خود عثمان بزدار نے بنایا۔ پنجاب کے شریف اور انتہائی منکسر المزاج وزیر اعلیٰ اپنے اختیارات میں مداخلت پر سیاسی چالیں چلنے پر آ گئے ہیں۔ لگتا یوں کہ عثمان بزدار کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ ان کی وکٹ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی وکٹ بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے اندر ایک پریشر گروپ تیار کر لیا۔ 20 اراکین اسمبلی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کر کے چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مطالبے کے پیچھے کون ہے؟ واچ دس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود ہی چیف سیکرٹری کی تقرری کی، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کی، پھر اسے ہٹانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے ایک پریشر گروپ تیار کیا۔ 20 اراکین پنجاب اسمبلی نے حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا اور اب ان کی ناراضی کو بنیاد بنا کر چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ گورننس بہتر کرنے کے بجائے تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال رہی ہے اور مسلسل بیوروکریسی کو تبدیل کر رہی ہے، مگر مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تحریک انصاف نے پہلے بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیاں کی، بار بار تبدیلیاں کی، پھر جو بیوروکریسی آئی اس بیوروکریسی کو بہترین قرار دیا گیا۔ یہ امید ظاہر کی گئی کہ اب صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ نومبر میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی۔ چیف سیکرٹری سمیت 31 سیکرٹریز کو تبدیل کیا گیا، 9 میں سے 8 کمشنرز تبدیل کر دیے گئے، 31 ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کر دیا گیا۔ پنجاب کی تقریباً پوری بیوروکریسی بدل کر رکھ دی اور اب تحریک انصاف کو اس بیوروکریسی سے بھی شکایت ہو گئی ہے۔ یہ شکایت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ جب نومبر میں نئی بیوروکریسی لائی گئی تھی جس کے خلاف خود وزیر اعلیٰ پر محاذ بنانے کا الزام لگ رہا ہے، تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا؟ پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی حکومت چلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے سیکرٹریز صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK کے بھائی تقرریوں اور تبادلوں میں ملوث ہونے کا ان پر الزام لگ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں وزراء ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ وزراء نااہل ہیں تو وزیر اعلیٰ انہیں ہٹا کیوں نہیں رہے، شکایتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، دونوں صوبائی حکومتوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جس پر عوامی نمائندے یا وہ لوگ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ناراض ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر صوبوں کو عوام کے نمائندے نہیں چلا سکتے، صوبوں کے معاملات کو بیوروکریسی کے ذریعے ہی چلانا ہے، تو پھر پارلیمانی نظام کی ضرورت کیا ہے؟
صرف وزیر اعلیٰ سے پنجاب میں اراکین اسمبلی ناراض نہیں ہوئے بیوروکریسی سے اور بہت لوگ ناراض ہیں. گورنر پنجاب بھی ناراض ہے. گورنر پنجاب کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور تھا پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اور پروموشن جو ہیں ان میں سیاسی عمل دخل نہ ہو. لیکن اس خواہش کو سم ٹائمز جو بیوروکریسی تک میسج آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بات نہ مانی جائے. ہم بیوروکریٹ سے یہ تو ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو کام آپ اپنے بھائی کے کہنے پہ کرتے ہیں, اپنے رشتہ دار کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, اپنے عزیز کے کہنے پہ کرتے ہیں, تو وہ کام اپنے وزراء اور جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں اتنی تو رسپیکٹ ان کو دے دیں کہ وہ کام جو ہے آپ ان کے کہنے پہ بھی کر دیں. میں اپنے تجربے سے بناتا ہوں بات کہ اگر میرے دفتر سے کوئی کسی کام کے لیے فون آ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, اور اس افسر کے کسی دوست سے جب وہاں پر فون کروا دیا جاتا ہے, اس سے کسی کولیگ سے فون کروا دیا جاتا ہے, تو وہ کام جائز ہو جاتا ہے. اسی طور پر پرائم منسٹر سے بھی ٹیک اپ کریں گے اور ہم چیف سیکرٹری سے بھی ٹیک اپ کریں گے, آئی جی سے بھی کریں گے کہ بھئی اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو کہو کہ ہمارے وزیروں کی, ہمارے ایم این ایز کی, ہمارے ایم پی ایز کی ان کو عزت بھی دے دو اور ان کے جو جائز کام ہے وہ بھی کر دو. ان دونوں میں اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ معیشت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ چلا رہے ہیں. خارجہ پالیسی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں کہ عالمی تنازعات پر کون لوگ کن لوگوں سے رابطے کرتے ہیں. تو پھر حکومت کے پاس کیا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب ہم سوال یہ ہے کہ کیا خاص صاحب صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے پر بضد رہیں گے, یا پھر صوبائی وزراء کے پریشر گروپ کے پریشر میں آ کر جمہوری طرز حکومت کو ترجیح دیں گے, کیونکہ جمہوریت بھی پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. عثمان بزدار یا محمود خان تبدیل ہوں گے, یا پھر وہ بیوروکریٹ جن پر صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں مداخلت کا الزام ہے. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. اور ایک بغاوت ہو رہی ہے بلوچستان میں, کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی. نہ کسی ترقیاتی منصوبے پر کام ہو رہا ہے, نہ پل بن رہے ہیں, نہ سڑکیں بن رہی ہیں, نہ انڈر پاسز زیر تعمیر ہے, نہ موٹر وے بن رہی ہے, نہ انہوں نے میٹرو بس کا کوئی نیا پروجیکٹ لگایا ہے, نہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے متعارف کرائے ہیں, نہ صاف پانی کا کوئی پروجیکٹ بنا ہے. صفائی ستھرائی کا نظام ویسے ختم کر دیا گیا ہے, اور لاہور کا نیا نام کچرا منڈی رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر کس بات کی دہائی؟ اراکین اسمبلی الگ سے اپنا پریشر گروپ بنا کے بیٹھے کہ چیف سیکرٹری کو بدل دیں. بہتر ہے کہ عوام کو وہ کام بتائیں جن کی وجہ سے بیوروکریسی زہر لگ رہی ہے, یا پھر خود بیوروکریسی یہ بتا دے کہ انہیں کون سے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہے. تو اصل مسئلہ آج ہی وہی ہے. میرا تھانے دار, میرا پٹواری, میرا ڈی سی او, میرا کمشنر اپنے بندے لگوائیں گے تو اپنی چودراہٹ چلے گی. تو سارا رولا چودراہٹ کا ہے, ورنہ کون سی تبدیلی, کون سا نظام؟ ساری ٹرک کی بتیاں تو صرف میرے اور آپ کے لیے رہ گئی ہیں. اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی. نہ کسی ترقیاتی منصوبے پر کام ہو رہا ہے, نہ پل بن رہے ہیں, نہ سڑکیں بن رہی ہیں, نہ انڈر پاسز زیر تعمیر ہے, نہ موٹر وے بن رہی ہے, نہ انہوں نے میٹرو بس کا کوئی نیا پروجیکٹ لگایا ہے, نہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے متعارف کرائے ہیں, نہ صاف پانی کا کوئی پروجیکٹ بنا ہے. صفائی ستھرائی کا نظام ویسے ختم کر دیا گیا ہے, اور لاہور کا نیا نام کچرا منڈی رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر کس بات کی دہائی؟ اراکین اسمبلی الگ سے اپنا پریشر گروپ بنا کے بیٹھے کہ چیف سیکرٹری کو بدل دیں. بہتر ہے کہ عوام کو وہ کام بتائیں جن کی وجہ سے بیوروکریسی زہر لگ رہی ہے, یا پھر خود بیوروکریسی یہ بتا دے کہ انہیں کون سے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہے. تو اصل مسئلہ آج ہی وہی ہے. میرا تھانے دار, میرا پٹواری, میرا ڈی سی او, میرا کمشنر اپنے بندے لگوائیں گے تو اپنی چودراہٹ چلے گی. تو سارا رولا چودراہٹ کا ہے, ورنہ کون سی تبدیلی, کون سا نظام؟ ساری ٹرک کی بتیاں تو صرف میرے اور آپ کے لیے رہ گئی ہیں.